Welcome in Informational Video Center. بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے بابرکت نام سے شروع جو بڑا مہربان اور نہایت رحم فرمانے والا ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حضرت عمر فاروق بہترین انتظامی صلاحیتوں، اعلیٰ اوصاف، دبنگ اور باروب شخصیت کے مالک تھے۔ ظہور اسلام کے وقت اسلام اور مسلمانوں کے سخت دشمن تھے، لیکن جب اسلام قبول کر لیا تو پھر اپنا تن من دھن سب اسلام کے لیے وقف کر دیا۔ سخت مزاجی کے باوجود عاجزی، انکساری، تواضع اور عدل مزاج کا حصہ تھے۔ خلافت کا بوجھ کندھوں پر آیا تو گریا اور رقت میں اضافہ ہو گیا۔ شب کی تنہائیوں میں رب کے حضور آنسو بہانا اور گڑ گڑانا ان کا معمول تھا۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا کہ میرے رب نے 3 مواقع پر میری رائے سے اتفاق کیا۔ نمبر 1 کہ میں نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، کاش کہ ہم مقام ابراہیم کو نماز کی جگہ بناتے، جس کے بعد اللہ نے سورۃ بقرہ میں فرمایا کہ مقام ابراہیم کو نماز کی جگہ بنا لو۔ اس جمال کی تفصیل یہ ہے کہ حضرت عمر فاروق نے ایک مرتبہ اس خواہش کا اظہار فرمایا کہ کاش اللہ تعالیٰ کی طرف سے مقام ابراہیم پر نماز پڑھنے کا حکم آ جائے۔ حضرت عمر فاروق خود کہتے تھے کہ جب میرا گزر مقام ابراہیم پر ہوا تو میں نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کہا کہ کیا ہم حضرت ابراہیم خلیل اللہ کے کھڑے ہونے کی جگہ کے پیچھے نماز پڑھیں؟ ابھی اس بات پر تھوڑا سا وقت ہی نہ گزرا تھا کہ یہ آیت اتری اور اللہ تعالیٰ نے آپ کی اس خواہش کو پورا کر دیا۔ فرمایا، وَاتَّخِذُوا مِن مَقَامِ إِبْرَاهِيمَ مُصَلًّى، سورۃ البقرہ آیت نمبر 125۔ ترجمہ، اور بناؤ ابراہیم علیہ السلام کے کھڑے ہونے کی جگہ کو نماز کی جگہ۔ نمبر 2 میں نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ازواج مطہرات کو پردے کا حکم دیجیے، تو اللہ نے سورہ احزاب میں فرما دیا، یا ایھا النبی غفورا رحیما، سورۃ الاحزاب آیت نمبر 59۔ ترجمہ، اے نبی، اپنی بیویوں اور اپنی صاحبزادیوں اور مسلمانوں کی عورتوں سے فرما دی کہ اپنی چادر کا ایک حصہ اپنے اوپر ڈال رکھیں، یہ اس سے زیادہ نزدیک ہے کہ وہ پہچانی جائیں تو انہیں ستایا نہ جائے، اور اللہ بخشنے والا اور مہربان ہے۔ نمبر 3 غزوہ بدر کے قیدیوں کے بارے میں میری رائے تھی کہ انہیں قتل کر دیا جائے، فدیہ نہ لیا جائے، تو اللہ تعالیٰ نے سورۃ انفال میں میری رائے کی تائید کر دی، جیسا کہ ارشاد باری تعالیٰ ہے کہ ما کان للنبی ان یکون لہ سے لے کر واللہ عزیز حکیم، سورۃ الانفال آیت نمبر 59۔ ترجمہ، کسی نبی کو لائق نہیں کہ کافروں کو زندہ قید کرے جب تک کہ زمین میں ان کا خون خوب نہ بہائے۔ تم لوگ دنیا کا مال چاہتے ہو اور اللہ آخرت چاہتا ہے، اور اللہ غالب حکمت والا ہے۔ اس روایت میں 3 کا ذکر ہے جس سے بقیہ کی نفی نہیں ہوتی۔ اسی تناظر محکیم الامت میں مولانا محمد اشرف علی تھانوی فرماتے ہیں کہ تقریباً 20-22 مقامات ایسے ہیں جہاں فاروق اعظم کی رائے پروردگار کی منشا کے عین موافق تھی۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کی ہجرت مدینہ۔ ایک صبح نماز فجر کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سیدنا عمر رضی اللہ تعالی عنہ کو مدینہ منورہ ہجرت کا حکم دیا۔ عام خیال تھا کہ وہ بھی دوسرے لوگوں کی طرح رات کی تاریکی میں خفیہ طور پر مدینہ ہجرت کر جائیں گے، لیکن حضرت علی فرماتے ہیں کہ حکم ملتے ہی عمر گھر گئے، جسم پر ہتھیار سجائے،
ہاتھ میں ننگی تلوار پکڑی اور تن تنہا خانہ کعبہ میں تشریف لائے۔ اس وقت مشرکین کے سردار اپنے قبیلے کے لوگوں کے ساتھ موجود تھے۔ حضرت عمر نے اطمینان کے ساتھ بیت اللہ کا 7 بار طواف کیا، مقام ابراہیم پر 2 رکعت نفل ادا کیے، پھر ہاتھ میں تلوار پکڑ کر سردارانے قریش کی مجلس میں تشریف لائے اور نہایت باروب اور بلند آواز میں کہا: اے دشمنان اسلام، تمہارے چہرے سیاہ ہو جائیں، اللہ تمہاری ناک خاک آلود کر دے، جان لو کہ عمر مکے سے مدینہ ہجرت کر رہا ہے۔ تم میں سے جو شخص اپنی جان کا دشمن ہو، ماں کو روتا، بیوی کو بیوہ اور بچوں کو یتیم چھوڑے، وہ حرم سے باہر مجھ سے نبض آسماں ہو جائے۔ حضرت علی فرماتے ہیں کہ عمر کے روب و دبدبے اور ہیبت کا یہ عالم تھا کہ کسی میں بھی اپنی جگہ سے ہلنے اور انہیں روکنے کی ہمت نہ تھی۔ مرتبہ ریاست مدینہ میں حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کے دور میں ایک بدو آپ رضی اللہ تعالی عنہ سے ملنے مدینے کو چلا۔ جب مدینے کے پاس پہنچا تو آدھی رات کا وقت ہو چکا تھا، ساتھ میں حاملہ بیوی تھی، تو اس نے مدینے کی حدود کے پاس ہی خیمہ لگا لیا اور صبح ہونے کا انتظار کرنے لگا۔ بیوی کا ولادت کا وقت قریب تھا تو وہ درد سے کراہنے لگی۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ اپنے روز کے گشت پر تھے اور ساتھ میں ایک غلام تھا۔ جب آپ نے دیکھا کہ دور شہر کی حدود کے پاس آگ جل رہی ہے اور خیمہ لگا ہوا ہے، تو آپ نے غلام کو بھیجا کہ معلوم کرو کہ کون ہے۔ جب اس نے پوچھا تو اس نے ڈانٹ دیا کہ تمہیں کیوں بتاؤں؟ آپ خود گئے اور پوچھا تو بھی نہیں بتایا۔ آپ نے کہا اندر سے کراہنے کی آواز آ رہی ہے، کوئی درد سے چیخ رہا ہے، بتاؤ بات کیا ہے؟ تو اس نے بتایا کہ میں امیر المؤمنین حضرت عمر فاروق سے ملنے مدینے آیا ہوں، میں غریب ہوں اور صبح مل کے چلا جاؤں گا، رات زیادہ ہے تو خیمہ لگایا ہے اور صبح ہونے کا انتظار کر رہا ہوں۔ بیوی میری امید سے ہے اور وہ وقت قریب آن پہنچا ہے۔ آپ جلدی سے پلٹ کر جانے لگے کہ ٹھہرو میں آتا ہوں۔ آپ اپنے گھر میں گئے اور فوراً اپنی زوجہ سے مخاطب ہو کر کہا کہ اگر تمہیں بہت بڑا اجر مل رہا ہو تو لے لو گی۔ زوجہ نے کہا کیوں نہیں؟ تو آپ نے کہا کہ میرے دوست کی بیوی حاملہ ہے، وقت قریب ہے، چلو چلو اور جو سامان پکڑنا ہے ساتھ پکڑ لو۔ آپ کی بیوی نے گھی اور دانے پکڑ لیے اور آپ کو لکڑیاں پکڑنے کا کہا۔ آپ نے لکڑیاں اپنے اوپر لا دی۔ جب وہ لوگ وہاں پہنچے تو اہلیہ فوراً کام میں لگ گئے۔ بدو ایسے حکم چلاتا جیسے کہ آپ شہر کے کوئی چوکیدار یا غلام ہیں۔ کبھی پانی مانگتا تو آپ دھوڑے دھوڑے پانی دیتے، کبھی پریشانی سے میں پوچھتا کہ تیری بیوی کو یہ کام آتا بھی ہے؟ تو آپ جواب دیتے جبکہ اس کو کیا علم کہ امیر المؤمنین حضرت عمر فاروق خود ہیں۔ جب اندر بچے کی ولادت ہوئی تو آپ کی زوجہ نے آواز لگائی امیر المؤمنین بیٹا ہوا ہے۔ امیر المؤمنین کی صدا سن کر اس بدو کی تو جیسے پاؤں تلے سے زمین نکل گئی اور بے اختیار پوچھنے لگا کہ آپ ہی عمر فاروق امیر المؤمنین ہیں؟ آپ عمر ہیں، وہی جس کے نام سے کیسر و کسرا کانپتے ہیں، اور آپ ہی وہی عمر ہیں جن کے بارے میں حضرت علی نے کہا کہ آپ کے لیے دعا کرتا ہوں اور جس کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دعا مانگ کر اسلام کے لیے مانگا۔ آپ نے کہا ہاں میں ہی ہوں۔ اس نے کہا کہ ایک غریب کی بیوی کے کام کاج میں آپ کی بیوی خاتون اول لگی ہوئی ہے اور دھوئیں کے پاس آپ نے اپنی داڑھی لپیٹ لی اور میری خدمت کرتے رہے۔ تو سیدنا عمر رو پڑے اور اس بدو کو گلے سے لگایا اور کہا تجھے پتا نہیں تو کہاں سے آیا ہے؟ یہ مدینہ ہے، میرے آقا کا مدینہ، یہاں امیروں کے نہیں غریبوں کے استقبال ہوتے ہیں، غریبوں کو تو عزتیں ملتی ہیں، مزدور اور یتیم بھی سر اٹھا کر چلتے ہیں۔
اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں دین کی مکمل سمجھ عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔